بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الانذار والتحذير باب ہے انذار ڈرانے کے بارے میں دنیا کے عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے فتنوں سے ڈرانے کے بارے میں میرے یہاں جو باب ہے باب التحذیر من الفتن کے عنوان سے ہے فتنوں سے ڈرانے کے بارے میں یا جہنم سے یا عقاب سے یا اللہ کی پکڑ سے ڈرانے کے بارے میں یہاں پر ہم نے اس باب کی پہلی حدیث گزشتہ درس میں ہم نے پڑھ لی ہے اب دوسری حدیث ہم شروع کرتے ہیں قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني فحر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية إلى آخر الحديث. حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ اس وقت کی حدیث ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دعوت کا کام چپکے چپکے کر رہے تھے. یہاں سے دعوت سری سے جہری دعوت میں تبدیل ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو دین کی دعوت اور لوگوں کو جو دین کی طرف بنانے کا کام کیا تھا وہ چپکے کیا تھا. اعلان جو ہے تقریر کر کے یا خانہ کعبہ پہ جو ہے لوگوں کو تقریر کر کے یا صفا پہ چڑھ کر ایسے کبھی دعوت نہیں دی. چپکے ایک آدمی کو آپ سمجھاتے تھے دین کی دعوت دیتے تھے اور جو جن کو توفیق ہوتی تھی وہ مسلمان ہوتے تھے. یہ ایسے چپکے کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ دشمن کے لیے توحید کی جو دعوت ہے وہ بہت ہی شاق اس پر گزرتی ہے، بہت زیادہ اسے کڑوی لگتی ہے. تو جب ان کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے شروع ہی میں جو ہے اس دعوت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بالکل شروعات میں حکمت کے ساتھ دھیرے لوگوں کو چپکے لوگوں کو سمجھاتے اور انہیں اسلام کی طرف بلاتے. یہاں تک کہ جب ایک جماعت تیار ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی ڈرائیے، اپنے جو کنبے قبیلے کے لوگ ہیں ان کو بھی دین کی دعوت دیجیے، انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیے. اور پھر آپ کو جو ہے حکم ہوا کہ اپنے سب قوم کے لوگوں کو باقی لوگوں کو بھی ڈرائیے. تو یہاں پر حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لما نزلت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. یہ آیت کریمہ سورہ شعراء کی آیت ہے، آیت نمبر 214 نیچے لکھا ہوا حاشیے میں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے. صفا جبل صفا مراد ہے. صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے. صفا اور مروہ پر جو ہے حج کی سعی ہوتی ہے. صفا سے مروہ سے صفا اس طرح جاتے ہیں، 7 چکر وہاں لگاتے ہیں. تو یہ صفا پہاڑی ابھی اس وقت جو ہے یہ مسجد حرام کے اندر ہے. یہ پہاڑی صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں ابھی اس وقت مسجد الحرام کے اندر ہے. مسجد حرام کی توسیع ہوئی ہے اور صفا مروہ کی جو مسعی ہے، مسعی کہلاتا ہے، اس کی بھی توسیع ہوئی ہے. 4-5 منزل وہ بنا ہوا ہے. اسی میں جو ہے نیچے بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ سے اوپر جو گراؤنڈ فلور ہے اسی پر جو ہے جبل صفا اور جبل مروہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے چونکہ اوپر چڑھ کر کے جب کوئی آواز لگائی جائے تو آواز زیادہ دور تک جاتی ہے اور لوگ سنتے ہیں اس آواز کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے صفا پہاڑی پر چڑھے. تو اس سے یہ مسئلہ مستمت ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایسا آلہ، ایسا وسیلہ اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے آواز دور تک پہنچ جائے. آج کے زمانے میں یہ وسیلہ سوشل میڈیا اور میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا وغیرہ، یہ سب جو ہے گویا کہ یہ ایسے ہی وسائل میں سے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی آواز دور تک جو ہے پہنچا سکتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، فجعل ینادی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی پکارنے لگے، فجعل ینادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے، آواز دینے لگے، یا بنی فہر، یا بنی فہر یا فہر دونوں طرح سے اعراب اس کا، اے بنی فہر کے لوگوں، اے بنی فہر قبیلے کا نام ہے، یا بنی عدی، اے بنی عدی، یہ قبائل کے نام ہیں، لبطون قریش، قریش کے یہ مختلف ان کے بطون ہیں، ان کے مختلف یہ قبیلے ہیں، مختلف شاخیں ہیں، یہ قریش قبیلے کی چھوٹی چھوٹی نیچے جو شاخیں ہیں وہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ناموں سے پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، حتی اجتمعوا، یہاں تک کہ سب لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی تو اس آواز پر یہ سب قبیلے کے لوگ جو ہے جمع ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یہاں تک کہ جو کسی کام میں مصروف تھا، نہیں آ سکتا تھا، اس نے بھی کسی آدمی کو بھیجا اپنے گھر میں سے، جاؤ تم جا کے دیکھو کیا بات ہے، کیوں کس لیے یہ آواز دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے انداز اور ایسے اسلوب میں، ڈراؤنے انداز میں گویا کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو سب لوگ ایسے جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے پہاڑی کے نیچے، بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی کہ اوپر سے نیچے آواز نہیں آئے، نہیں، جبل صفا چھوٹی سی پہاڑی ہے، تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھے، پھر سب لوگ ادھر ادھر پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے، سب قبیلوں کے لوگ۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی، دین کی دعوت، کلمہ توحید کی دعوت۔ دیکھیے کیا اسلوب میں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے اپنے بارے میں پوچھا، پہلے اپنے بارے میں پوچھا، مطلب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں کبھی جھوٹ بول سکتا ہوں کیا، کبھی تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے اپنے بارے میں تصدیق کروائی، اعتراف کروایا، پوچھا ان سے، ارائیتکم، تمہارا کیا خیال ہے، یعنی اخبرونی، مجھے بتلاؤ، لو اخبرتکم، کہ اگر میں تم کو خبر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ گئے ہیں، لوگ آپ کے سامنے جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں ان خیلا بالوادی، کہ وادی میں ایک لشکر ہے، گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے، ترید ان تغیر علیکم، وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ترید ان تغیر علیکم، وہ تم لوگوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اکنتم مصدقیہ، تو کیا تم لوگ میری اس سلسلے میں تصدیق کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں جو ابھی تم کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ چونکہ کوئی لشکر آئے گا تو تمہیں ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، کہیں کے نہیں رہو گے، تمہاری جان مال عزت آبرو سب لوٹ لے گا، تو تم لوگ میری بات مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ایک عام بات پوچھی کہ اگر میں یہ خبر دوں تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ کیوں مان لوگوں نے کہا ضرور مانیں گے، کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، آپ تو سچ بولتے ہیں۔ تو جب ان سے یہ بات منوا لی کہ میں سچا ہوں، میں اچھا ہوں، میں کبھی برا نہیں سوچتا کسی کے بارے میں، کبھی برا نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو اب سنو، اب میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، جو بات تم نے مان لی تو ٹھیک ہے، نہیں مانی تو تم لوگ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو آپ نے ان سے پوچھا، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری اس سلسلے میں تصدیق کرو گے اگر میں یہ بات کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر، ابھی پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا، تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا نعم، قالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں مان لیں گے، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر سچ کے سوا کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، کبھی بھی ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کچھ اور بولتے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ پوری زندگی آپ سچ بولتے رہے، اس لیے آپ کا لقب بھی صادق اور امین پڑ گیا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی، لوگوں میں جو عزت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مقام و مرتبہ تھا، وہ یہ تھا کہ سب لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے کہ یہ بہت امانت دار ہے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے لوگ۔ 40 سال کا تجربہ تھا، معمولی 2 4 دن کا تجربہ نہیں تھا، 40 سال کا ایک لمبا تجربہ تھا ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے ان لوگوں نے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ ہم لوگ کسی کے ساتھ چند دن رہ لیتے ہیں تو ہم لوگ اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ایسا کتنا اچھا آدمی ہے۔ کسی آدمی کے اخلاق کو دیکھ لیتے ہیں 2 4 دن 10 20 دن، ایک دن کبھی کبھی 1 آدھ گھنٹہ دیکھ لیتے ہیں تو یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی اچھی بات کرتا ہے، اس کی تعریف کرنے لگتے۔ ان لوگوں نے 40 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صرف دیکھا نہیں، تجربہ کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی دنیا کے کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، تو آخرت کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے اعتراف کروا لیا، ان سے منوا لیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ جب دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تو آخرت کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہوں جب میں کسی پر دنیا میں کسی آدمی پر جھوٹ نہیں باندھتا؟ تو اس لیے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منوا لیا کہ میں بالکل سچا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں بالکل سچ کہتا ہوں، تمہارے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں ہمیشہ سچ بولا ہے، تو آخرت کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے یہ بات کی ما جربنا علیکا الا صدقا، ہم نے کبھی آپ پر سچ کے علاوہ کوئی تجربہ نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں ما جربنا علیکا کذبا، کہ ہم نے آپ پر کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں نے کہی، جب یہ بات کہی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت کو شروع کیا۔ یہاں یہ گویا تمہید ہو گئی، بات کی تمہید ہو گئی، سچی بات کو منوانے کے لیے، دین حق کو منوانے کے لیے دیکھو کیسا اسلوب اپنانا پڑتا ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو سچ بولنا ہوگا۔ اگر آپ نے لوگوں کے درمیان جھوٹ بولا، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولا یا کسی معاملے میں جھوٹ بولا تو پھر آپ دعوت کا کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ دعوت کا کام انجام دینے کے لیے اپنی شخصیت پہلے لوگوں سے منوانی پڑے گی، اپنے آپ کو ان کے سامنے سچا ثابت کرنا پڑے گا، اپنی شان کو ان کے سامنے پہلے بتانا پڑے گا اور ان سے منوانا پڑے گا، تب دعوت پیش کریں گے تو دعوت تب اثر کر سکتی ہے۔ قالا، تب آپ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم کو ڈرانے والا ہوں شدید عذاب سے پہلے۔ شدید عذاب جو آخرت کا عذاب ہے، قیامت کے دن کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، اس عذاب سے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ مختصراً یہاں مذکور ہے بعض روایتوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو یہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی ہو جائے گی تمہاری، یہ کلمہ پڑھ لو گے تو۔ کلمہ پڑھ لے ان لوگوں نے کلمہ پڑھنا، صرف پڑھنا کا مطلب یہ نہیں تھا کلمہ زبان سے پڑھ لیا عرب کی مالک بن جاؤ گے، ان کو پتا تھا کہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ماننا، اس کلمے کو ماننا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کو ختم کرنا تھا، جن سے ان کی عقیدت تھی، جن سے ان کے دل جڑے ہوئے تھے، جن کا واسطہ وسیلہ لگا کر وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، جن کے بارے میں وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس لیے کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، ان باطل معبودوں کو چھوڑنا پڑتا۔ وہ لوگ اس کلمے کا مفہوم آج کے بہت سے مسلمانوں سے اچھی طرح زیادہ جانتے تھے، اس لیے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ آج کے کتنے مسلمان ہیں جو کلمے کا مفہوم نہیں جانتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، دوسرے کے در پہ جا کے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، وہاں قربانیاں کرتے ہیں، تو نہ جانے کون کون سی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ سب؟ اس لیے کہ کلمہ کا مفہوم وہ لوگ سمجھتے نہیں، کلمہ کا جو تقاضا ہے اس کو نہیں سمجھتے۔
تو یہ کفار لوگ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے بتوں سے، اپنے باطل معبودوں سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ محبت تھی، اور بہت دنوں سے وہ ان کی عبادت کرتے کرتے ان سے ان کے دل جو ہے جڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اس وقت۔ فقال ابو لہب، آپ کے چچا ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک سائر اليوم الہذا جماعتنا، ارے آپ کے لیے بربادی ہو، تبا لک سائر، پورے دن آپ کی بربادی ہو، کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ ابو لہب چچا، دیکھو کتنا قریبی رشتہ دار ہے، چچا، اور بھی قبیلے کے لوگ تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ وہاں جمع تھے، لیکن جو آپ کا چچا تھا قریبی، دیکھو وہی دشمن بن گیا۔ توحید کی دعوت سن کر، توحید کی دعوت بہت کڑوی دعوت ہوتی ہے، بہت کڑوی۔ حق بات جو ہے الحق مر، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ جب دعوت اس نے سنی تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ تب ملکا الہذا جماعتن، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ تمہاری بربادی۔ جب ابو لہب نے ایسی بات کہی، چچا ہو کر کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مخالفت میں سب سے آگے آ گیا، تب اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فنزلت، تب تبت ید ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مطلب ابو لہب نے جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بربادی کی جو بد دعا کی ہے، یہ بد دعا خود اسی پر لوٹ گئی ہے۔ جو کوئی آدمی کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، اگر وہ بد دعا کا مستحق نہیں ہوتا ہے تو وہ بد دعا، وہ لعنت، وہ پھٹکار واپس اسی کی طرف لوٹ کے آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی بندے پر لعنت بھیجتا ہے، وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے اسے کھلے نہیں ملتے، واپس آتی ہے، دائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، کہیں اس کو جگہ نہیں ملتی۔ تو اگر وہ لعنت جو ہے اس کی مستحق جس پر بھیجی گئی ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس اسی کی طرف چلی جاتی ہے جو لعنت بھیجتا ہے، جو پھٹکار بھیجتا ہے۔ اور ایسے ہی دعا کے بارے میں بھی، کوئی آدمی کسی کے لیے غیر میں دعا کرے، کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی خیر کی دعا، بھلائی کی دعا کرے تو وہ دعا اس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے خیر کی تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ تو بہرحال چاہے کوئی کسی کے لیے بد دعا کرے یا کوئی کسی کے لیے اچھی دعا کرے، اچھی دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کے لیے بھی ہوتی ہے اور اس کے دونوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن بد دعا اگر کرتا ہے، لعنت پھٹکار اگر بھیجتا ہے، اگر وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے جس کے لیے وہ لعنت بھیجی گئی ہے تو وہ واپس اسی پر پلٹ کر آ جاتی ہے۔ تو اس نے بھی یہاں بھی ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بد دعا کی یا لعنت بھیجی تو اسی پر وہ لعنت پلٹ کر آ گئی، تبت یدا ابی لہب، اس کے بارے میں صورت نازل ہو گئی۔ متفق علیہ، یہ روایت بہت مختصراً یہاں پر مذکور ہے، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے، نادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یا بنی عبد مناف فإنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربو أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يحتف يا سباها۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، پکارا، جس وقت ان کو تبلیغ کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے اولاد، اے لوگو، انما مثلی و مثلکم، یقیناً میری اور تمہاری مثال اس آدمی کے جیسے ہے جس نے دشمن کو دیکھا۔ جس آدمی نے دشمن کو دیکھا، جب دشمن کو دیکھے گا آدمی تو کیا کرے گا؟ جائے گا اپنے گھر والوں کو متنبہ کرے گا، دشمن سے اسے بچنے کے لیے، دشمن سے بچانے کے لیے وہ کوشش کرے گا، کوئی تدبیر کرے گا۔ تو فرمایا کہ میری مثال، تمہاری مثال اس آدمی کے جیسے جس آدمی نے دشمن کو دیکھا، یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو وہ آدمی قرار دیا جس آدمی نے دشمن کو دیکھا ہے۔ تو انسان کا دشمن جہنم ہے، آگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کو دیکھا، اس سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس آدمی نے دشمن کو دیکھا فانطلق، وہ آدمی چلا، یربو اہلہ، کس لیے چلا؟ وہ اپنے اہل کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ یربو کا معنی ہے یحفظہم من عدوہم، یحفظہم من عدوہم، نیچے 3 نمبر حاشیے میں معنی دیا ہوا ہے، دیکھو یحفظہم،
وہ آدمی اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے چلتا ہے، لیکن فخشیہ، وہ آدمی ڈر جاتا ہے ان یسبقوہ، کہ دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ دشمن کو دیکھا کہ دشمن اس کے گھر والوں پر، اس کی بستی پہ حملہ کر رہا ہے، تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ جائے گا دشمن سے پہلے اپنے گھر والوں کو متنبع کرے گا دشمن آ رہا ہے، لیکن اسے ایسا لگے کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ چلائے گا، فجعل یہتف، تو وہ چلانے لگا یا صباحا، اے صباح، یا صباحا، تو یہ صباحا کا جو لفظ کلمہ ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو ڈرانا ہو، خاص طور سے صبح کے وقت ہو تو یا صباح ہے۔ کلمہ كانت عيون قریش تقولها للانذار بمقدم العدو، دشمن کے آنے سے پہلے قریش لوگ اس کلمے کے ذریعے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا، یا صباحا کی ندا لگائی، پکارا، پھر لوگوں کو ان کے قبیلوں کو نام لیا، یا بنی عبد المناف، یا بنی فہر، یا بنی فلان، لوگوں کو سب کو جمع کیا۔ جب یا صباحا کہا جائے، صباحا، تو سب لوگ جو ہے ایک دم سب ڈر گئے، ایک دم چونک گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، سب لوگ دوڑ دوڑ کر آئے، اور جو شخص خود نہیں آ سکتا تھا اس نے کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ جاؤ تم دیکھو کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بلا کر کے، لوگوں کو متنبع کر کے، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چوکنا کر کے جمع کیا اس انداز میں، اس اسلوب میں، پھر انہیں تبلیغ کی اور انہیں اسلام کی طرف بلایا۔ پتہ نہیں، ہاں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کتنی تیز تھی، کہاں تک گئی ہوگی۔ یہاں پر ایک بات جو ہے، یہ جو سوال ان کے ذہن میں آیا ہے نا، یہ اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے مکہ کی جو بستی ہے اس کو تصور نہیں کیا ہے، دیکھا تو ہے، تصور نہیں کیا ہے نا۔ مکہ جو ہے، جو خانہ کعبہ مسجد حرام ہے، اس کے چاروں اطراف میں پہاڑی پہاڑ ہیں، آج بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ایک طرف جبل عمر بہت اونچا پہاڑ ہے، اور ادھر صفا اور مروہ تو چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہیں، اس کے صفا مروہ کے بازو میں ایک اور اونچا بڑا پہاڑ ہے، تھوڑا سا اور پیچھے جائیں اور بڑا پہاڑ ہے۔ وہاں پر جب کوئی آواز لگائے بلند آواز سے، تو آواز جو ہے پہاڑوں سے ٹکرا کر پوری بستی میں آواز چلی جاتی ہے، پوری بستی میں آواز چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت بستی مطلب وہی پہاڑوں کے بیچ میں تھی وہ بستی، ہو سکتا ہے کچھ پہاڑوں کے پیچھے بھی لوگ رہتے رہو، وہاں تک آواز نہ گئی ہو، لیکن جو زیادہ تر جو بستی تھی وہ وہی تھی۔ تو وہاں پر آواز جانا، اور خاص طور سے اگر صبح کا وقت ہو، جس وقت شور شرابہ ہنگامہ نہیں رہتا ہے، تو آواز آسانی سے جاتی ہے۔ ابھی آج کے زمانے میں سب فیکٹریاں، مسینیں، گاڑیاں چلتی ہیں، ان کا شور شرابہ رہتا ہے، رات میں آواز دیکھو کتنی دور تک جاتی ہے۔ ایسے اس زمانے میں یہ سب شور شرابہ اتنا نہیں تھا، تو آواز جو ہے دور تک جو ہے جاتی تھی، تو پوری بستی میں آواز پہنچ گئی ہوگی آسانی سے۔ تو یہاں پر یہ حدیث مکمل ہوئی، اور اس میں بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں، بہت سارے سبق ہیں۔ دعوت حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے، جہاں پر چپکے چپکے دعوت کرنے کی ضرورت ہو وہاں چپکے چپکے سری انداز میں کرنی چاہیے، جہاں علی الاعلان ضرورت ہو وہاں علی الاعلان کرنا چاہیے، جہاں پر کسی واسطے وسیلے کی جائز مشروع وسیلہ ہے دعوت کا، اس کو اپنانا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کو چنا تھا، اس پر چڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی، اپنے گھر والوں کو بلانے کا پہلے حکم ہوا، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے یہ نہ کہیں پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اس طرح لوگ کہتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، چونکہ جب قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں گے تو حجت پوری ہو جائے گی کہ ہم نے ان کو ڈرایا ہے، ہم نے ان کو دعوت پہنچا دی ہے، مانتے نہیں مانتے الگ بات ہے۔ تو دوسرے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو تو بلاؤ، ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والے، قبیلے والے، کنبے والے لوگوں کو ان کو اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی، مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں۔ اگلی روایت دیکھیں گے۔ اگلی روایت میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین،
اسی آیت کے سیاق میں یہ حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، قریش کو دعوت دی، ان کو پکارا، فاجتمعوا، چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، فعما وخصا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر سب کو یعنی بلایا، عمومی طور پر یعنی عام ایک مطلب قبیلہ قریش، ایک بڑا قبیلہ، عمومی طور پر سب قریش کو بلایا، پھر نیچے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے اس کی شاخیں ہیں ان کو خصوصی طور پر ان کا نام لے لے کے سب کو بلایا، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ جو ہے ان کا نام نہیں آئے تو وہ چلو یار ہمیں نہیں بلایا، تو عمومی طور پر بھی بلایا اور خصوصی طور پر بھی آپ نے سب کو دعوت دی، سب کو بلایا، فقالا، آپ سس نے فرمایا، یا بنی کعب بن لوئی، اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے بنی کعب بن لوئی، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی مرہ ابن کعب، اے مرہ ابن کعب کی اولادو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی مرہ، مرہ ہے وہ، یا بنی مرہ ابن کعب، انقذوا انفسکم من النار، اے مرہ ابن کعب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی عبد شمس، اے بنو عبد شمس کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد المناف کے لوگ، اے عبد مناف کی اولادو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی ہاشم، دیکھو سب اب قریبی قبیلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جا رہے ہیں، پہلے عام لوگوں کو دعوت دی، پھر اور جو قریبی ہے، پھر جو اور قریبی ہے، پھر جو اور قریبی ہے، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب، پھر اور قریبی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی، یا بنی عبد المطلب، عبد المطلب کی اولادو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی جو اولاد آتی ہے اس میں چچا ہیں، ان کی اولاد ہیں، یہ سب جو ہے اس میں داخل ہیں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دادا کی اولاد ہے، چاچا وغیرہ ان کو مخاطب کیا، اب خود اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کچھ بھی میں طاقت نہیں رکھتا ہوں بچانے کی، کچھ بھی میں مالک نہیں ہوں، جہنم کا جنت کا میں مالک نہیں ہوں کہ میں جہنم سے تم کو بچا لوں، تمہارے اپنے اعمال جو ہے تم کو جہنم سے بچائیں گے، تم یہ نہ سوچنا کہ میں نبی ہوں، تم یہ نہ سوچنا میں نبی کی بیٹی ہوں، تم لوگ یہ نہ سوچنا کہ میں نبی، ہم لوگ نبی کے قبیلے کے لوگ ہیں، نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، نہیں، اپنے اعمال کے ذریعے جہنم سے بچو گے، نبی کے گھرانے میں، نبی کے رشتہ داری میں ہونے سے تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ پاؤ گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، تو میں بھی تم لوگوں کو بچا نہیں سکتا، میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا آخرت میں، دنیا میں تمہارے کام آ سکتا ہوں لیکن آخرت میں کام نہیں آ سکتا، غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا، ہاں سوائے اس کے کہ میں تو ان لکم رحما، غیر ان لکم رحیما، سوائے اس کے کہ رشتہ داری ہے، سأبلھا ببلالھا، حق قرابت ہے تو اس کا میں حق ادا کروں گا، غیر ان لکم رحیما، سوائے اس کے کہ تمہارے لیے قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، حق قرابت ہے، رحیم ہے رشتہ داری کو بولتے ہیں، تو یہ رشتہ داری تو ٹھیک ہے، مجھ سے تمہارا رشتہ ہے، ناتا ہے، تو میں کیا کروں گا، سأبلھا ببلالھا، تو میں یہ رشتہ داری کا حق ادا کروں گا، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ میں رشتہ داری کا حق نبھاؤں گا اور یہ کام میں کروں گا، لیکن جو ہے آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، یہاں پر اس حدیث میں جو تنبیہ کی گئی ہے کہ آخرت میں کام نہیں آؤں گا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے قیامت کے دن؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن کن کے لیے کریں گے؟ وہ مومنین کے لیے کریں گے، لیکن اگر کوئی قبیلے کا، کنبے کا، خاندان کا آدمی مسلمان نہیں ہوا، کافر رہا، تو کیا میں اس کے کام آ سکوں گا؟ نہیں کام آ سکتا،
تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، وہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہوگی۔ کفار کے لیے بھی ہوگی ایک سفارش، وہ کون سی ہوگی کفار کے لیے؟ ابو طالب، ہاں، اپنے چاچا ابو طالب کے لیے، اپنے چاچا ابو طالب کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں، اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سفارش تمام کفار کے لیے ہوگی، تمام لوگوں کے لیے، اس میں کفار بھی داخل ہیں، شفاعت عظمیٰ، جو سب سے عظیم شفاعت ہوگی حساب کتاب ہونے کے لیے۔ حساب کتاب ہو، سورج سوا نیزے کے برابر آ جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، سوچیں گے حساب کتاب ہو جائے، جہاں جو ٹھکانہ ہے وہاں جائیں، ہیں کیا پتہ رہے گا کسی کو کہ آگے جا کے ٹھکانہ کسی کا جہنم ہے، کسی کا جنت ہے، لیکن لوگ چاہیں گے کہ حساب کتاب ہو جائے تاکہ جو ہے جلدی سے اپنے ٹھکانے پہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العالمین کی خوب ثنا کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ کا سوال کیجیے، آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ کی دعا کیجیے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے۔ اس سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب لوگ معذرت کر لیں گے، تمام انبیاء معذرت کر لیں گے، اور کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت عظمیٰ۔ تو وہاں پر وہ سفارش بس اس کی ہوگی کہ حساب و کتاب ہو جائے، لیکن وہ جہنم سے بچانے کی، کفار کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی سفارش وہاں نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے کوئی ولی، کوئی بزرگ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کفار کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے، تو کوئی ولی، بزرگ، کوئی فرشتہ وغیرہ، کوئی اور بدرجہ اولیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو نہیں بچا سکتا۔ رواہ مسلم، آگے اسی حدیث کا حصہ ہے، وفی المتفق علیہ، متفق علیہ کی روایت میں، قال، آپ نے فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو خرید لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو خرید لو، مطلب اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارے لیے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف، اے بنی عبد مناف، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ یا عباس بن عبد المطلب، اپنے چچا کو مخاطب کیا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ وَيَا صفیۃ امۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، کچھ بھی تمہیں بچا نہیں پاؤں گا اللہ کی پکڑ سے۔ یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی، مجھ سے سوال کر لے جو تو چاہے، من مالی، میرے مال میں سے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، کچھ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، دنیا میں جو ہوگا مجھ سے کر دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا کہ اصل انسان کا عمل ہے، اس کا عمل اچھا ہوگا، نیک ہوگا، تو اس کے لیے آخرت میں سفارش بھی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کریں گے، لیکن جو دنیا میں اچھا نہیں ہوگا، آخرت میں اس کے جو ہے یہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اس میں ہمارے لیے عقیدے اور ایمان کا بہت عظیم درس ہے کہ انسان کو اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، توحید پر اس کی موت ہونی چاہیے، شرک اور کفر سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ شرک اور کفر اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔